السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس اللغہ العربیہ کا ہم 9واں چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور اسی کا ایک مزید حصہ آج مکمل کریں گے۔ چلیے جی، یہ اس کا بی پارٹ ہے نا، بی پارٹ، تو اسی چیپٹر کا چیپٹر نمبر 9۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے۔ یہ جو ہوا ہے یہ استاد کی جگہ لگا ہے، یہ آپ کو میں نے 1000 دفعہ بتایا ہے۔ ہوا لگتا ہے مذکر کے لیے پروناؤن، اور ہی لگتا ہے مؤنث کے لیے۔ ہوا فی الفصل یعنی مدرس، ہی از ان دی کلاس روم، تو ہی کی جگہ ہوا لگتا ہے۔ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ فی کی وجہ سے الفصل کے نیچے زیر لگی، تو پتہ ہے آپ کو فی جو ہے حرف جر ہے، وہ حروف جن کی وجہ سے آگے زیر لگتی ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نیا استاد کہاں ہے؟ اب انہوں نے یہاں استاد کے ساتھ اس کی صفت بھی بڑھائی، یعنی وہ صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نیا ہونا ہے۔ تو أَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور و کے معنی ہوتے ہیں اور نیا استاد کہاں ہے؟ تو یہاں پر یہ جو الجدید ہے اس کو بالکل مطابق رکھنا ہے المدرس کے، چونکہ المدرس موصوف ہے یعنی منعوت ہے، اس پر ہمیں 4 چیزیں جو اپلائی کرنی ہیں وہی الجدید پر کرنی ہے۔ المدرس حالت رفع میں ہے، پیش میں ہے، تو الجدید پر بھی پیش ہی لگانی ہے۔ المدرس پر الف لام ہے یعنی وہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، تو الف لام ہی ہمیں الجدید پر بھی لگانی ہے۔ تو اسی طرح سے المدرس مذکر ہے تو الجدید بھی مذکر ہی ہے۔ اگر وہ ہوتا المدرسۃ تو یہ ہوتا الجدیدۃ، گولتا کے ساتھ دونوں مؤنث ہوتے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے مذکر مؤنث اعراب میں اور عدد یعنی چونکہ المدرس یہ واحد ہے، یہ تثنیہ یا جمع نہیں ہے، اسی طرح الجدید بھی واحد ہی ہے۔ اچھا، اور نیا استاد کہاں ہے؟ ہوا عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ ہوا یعنی وہ، عند المدیر، عند جو ہے یہ ظرف ہے، ظرف کہتے کسی جگہ کو، ٹھیک ہے، تو یہ جگہ کو بتا رہا ہے، عند یعنی پاس نا، ود، ٹھیک ہے، تو وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ اور یہ جو عندہ ہے نا، یہ عندہ ہی رہتا ہے، یہ عندو، یہ عندی نہیں رہتا، یہ دال کے اوپر اس کے زبر ہی رہتی ہے، یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی پر فتح ہے، اور یہ ترکیب میں مضاف بن کر آتے ہیں۔ اٹ مینز جب یہ مضاف بن کر آئیں گے، اس کے بعد والا اسم جو ہوگا دیٹ ول بی مضاف الیہ۔ ہاں، اچھا جی، ہوا عند المدیر، وہ مدیر کے پاس ہے، پرنسپل کے پاس ہے۔ این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ یہاں پر بھی الجدید طالب کی صفت ہے۔ ذهب الى المکتبۃ، وہ لائبریری گیا، ٹھیک ہے، یا وہ لائبریری تک گیا۔ اچھا، ذهب یعنی یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، جیسے کہ آپ نے وہ کتاب پڑھی تھی، آپ میں سے اکثر طلباء نے، عربی زبان کے 10 سبق، اس میں ہم نے ایک گردان یاد کی تھی فعل ماضی کے حوالے سے۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں ماضی پاسٹ میں کام کے کرنے کو بتلایا جائے، اور اس کے ہم نے کچھ سیغے یاد کیے تھے، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ یہ جو سیغے تھے یہ اصل میں ماضی کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں ایک مرد نے کام کیا، 2 مردوں نے کام کیا، 2 سے زیادہ مردوں نے کام کیا، تو اس میں ایک پہلا جو سیغہ ہے وہ ہے فعل۔ فعل کے معنی ہوتے ہیں اس ایک مرد نے کام کیا۔ اس میں 2-3 معنی ہوتے ہیں، اس ایک مرد نے، یعنی وہ مرد یہاں پریزنٹ نہیں ہے، اس ایک مرد نے۔ دوسرا، وہ مرد ہے، وہ عورت نہیں ہے، میسکولن۔ اچھا، فعل، اور اس نے کام کیا، اس میں یہ ہے کہ کام ہوا ہے، ورک ہیز بین ڈن، کام ہوا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ فعل، وہ کام ماضی میں ہوا ہے، اس کو ہم اصل میں اپنی ترکیب میں بولتے ہیں فعل ماضی مثبت معروف۔ یہ فعل بھی ہے، کام بھی ہے، ماضی میں ہوا ہے، مثبت یعنی کام ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کام سے انکار کیا گیا ہے، اور معروف کرنے والا ہمیں پتہ ہے وہ ایک مرد ہے۔ تو اسی پیٹرن پر کوئی جب ہم مصدر ڈالتے ہیں، مثال کے ذہب، فعل کے وزن پر جب ہم نے ڈالا تو یہ بنے گا، ذہب کے معنی ہوتے ہیں جانا، تو جب ہم اس کو فعل کے پیٹرن پر ڈالتے ہیں، ڈائی ہمارے پاس موجود ہے سانچہ، فعل اس ایک مرد نے کیا، ذہب وہ ایک مرد گیا، تو اب جو مصدر کا معنی ہوتا ہے وہی اس کام کا معنی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بولیں گے سجدہ، سجدہ بولتے ہیں نا سجدہ کرنے کو، اگر میں اس کو فعل کے وزن پر لاؤں گا سجدہ، ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
حمزہ کاف اور لام ان کے اوپر 3 لگائیں گے زبر، اکل ذهب فعل، اس کے معنی ہوں گے اس ایک مرد نے کھایا، ٹھیک ہے. تو یعنی جو بھی مصدر ہم یعنی مصدر کے معنی ہوتے ہیں روٹ ورڈ، جو بھی ہم پھر اس پیٹرن پر ڈالتے ہیں وہ گردانے ہیں. بہتر ہے کہ یاد کیجیے گا، اور اگر یاد نہیں ہے وہ اس میں دوران سبق بھی آ جائیں گی. تو اس وجہ سے ہمیں کسی کام کے ماضی میں ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ کام ماضی میں ہوا ہے اور کرنے والا کون ہے. تو چونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے، تو آلریڈی ہمیں پتہ چل رہا ہے سینٹینس سے کہ نیا طالب علم کے متعلق ہمیں جواب دینا ہے. تو چونکہ جب کسی نے سوال پوچھا کہ نیا طالب علم کہاں ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کس کے متعلق سوال پوچھ رہا ہے. تو اب آپ انسٹیڈ آف سیئنگ کہ الطالب الجدید ذهب الى المکتبۃ اس طرح بھی بول سکتے ہیں، لیکن شارٹ میں اگر بولیں گے آپ بولیں گے ذهب الى المکتبۃ، ٹھیک ہے. he went to the library، ٹھیک ہے. تو تو went، یہ جو سارا معنی ہے یہ سارا فلفل کون کرتا ہے؟ ذهب he went، ٹھیک ہے. he went to the library، ذهب الى المکتبۃ، وہ لائبریری گیا. اچھا جی، من ذالک. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر انہوں نے فعل، چونکہ یہ ہلکا آج سٹارٹ کیا ہے، ابھی تک ہم اسم ہی پڑھ رہے ہیں اس بک کے حوالے سے. آگے انشاءاللہ فعل کی گردانیں جب آئیں گی انہوں نے اچھے سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے آگے کے اسباق میں. اچھا، من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسۃ. من کون ہے؟ من میں نے آپ کو بتایا ہے یہ عقل والوں کے لیے لگتا ہے، اور عربی لغت کے حساب سے انسان، جنات اور فرشتے انہی کے لیے من لگتا ہے. یعنی انگلش کا اس کا ایکویولنٹ ورڈ جو ہے سینونیم وہ ہے ہو، ٹھیک ہے. تو اگر غیر عقل irrational بینگز اگر ہوتی تو من کے بجائے ما لگتا، ما، ٹھیک ہے. تو چونکہ من لگا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سوال میں آگے کسی ریشنل بینگ کے متعلق سوال ہوا ہے، اور ریشنل بینگز ذوی العقل عربی میں انسان، جنات اور فرشتے ہی مراد لیے جاتے ہیں. من ذالک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی، وہ لمبا آدمی. ذالکہ کے معنی ہوتے ہیں نا، یہ اس میں اشارہ للبعید للمذکر، وہ لمبا آدمی. الذی جو، خرج نکلا، الآن ابھی. خرج وہی پیٹرن ہے خروج سے، خروج اس کا مصدر ہے نکلنا، اور جب فعل کے وزن پر ڈالیں گے تو بنے گا خراجہ، تو اس کا مطلب ہوگا وہ ایک مرد نکلا، ٹھیک ہے. خرج الآن من المدرسۃ، وہ آدمی جو ابھی مدرسے سے نکلا، وہ آدمی جو ابھی مدرسے سے نکلا کون ہے، ٹھیک ہے. وہ آدمی ذالک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی. الذی جو خرج الآن ابھی نکلا، من المدرسۃ مدرسے سے. من کون ہے، چونکہ اردو میں ہم اسے ہم مت بولتے کون ہے وہ مرد جو ابھی، اس طرح سے غیر فصیح لگتا ہے نا اردو میں بھی. تو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں وہ لمبا آدمی جو مدرسے سے نکلا کون ہے، ٹھیک ہے. تو سوال کے لفظ کو ہم پیچھے دھکیلتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں صدارت کلام چاہتا ہے سوالیہ لفظ جو ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم سوال پوچھتے ہیں. انگلش میں بھی ہم واٹ یا ہو وغیرہ پہلے لاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور لفظ آ جایا الذی. الذی جو ہے اس کو ریلیٹیو پروناؤن بولتے ہیں، اس میں موصول. یہ عقل والا اور غیر عقل والا دونوں کے لیے لگتا ہے، مذکر کے لیے. الذی جو، چونکہ یہاں پر الرجل الطویل کے متعلق سوال ہے، لمبا آدمی، تو اس لیے الذی لگا. اگر اس کی جگہ کوئی مثال کتاب کے متعلق ہوتا سوال، مثال کے طور ذالک الکتاب الذی، یعنی کتاب کے متعلق بھی الذی ہی لگتا ہے، حالانکہ وہ نہ انسان، جن، نہ فرشتہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ والا نہیں ہے من اور ما والا، اس میں یہ دونوں کے لیے ریشنل بینگز دونوں کے لیے الذی لگ سکتا ہے اس میں موصول. یہ جو اس میں موصول ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ایک صلہ ہوتا ہے، صلۃ الموصول، جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے. اصل میں یہ جو اس میں موصول ہوتا ہے نا، یہ ڈسکرائب کرتا ہے کسی چیز کو کہ پیچھے اور آگے. مثال کے طور پر اس طرح میں سمجھوں گا، من ذالک رجل الطویل، من کو آپ چھوڑے، آپ یہاں سے کرے ذالک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی، وہ یعنی ذالک لمبا آدمی، طویل، اور چونکہ موصوف کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے، صفت کا اردو میں پہلے ہوتا ہے، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں. تو وہ لمبا آدمی جو
اب جو کے ذریعے ہم اس لمبے آدمی کے متعلق مزید تفصیلات پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو الذی یہی کرتا ہے کہ جو اس کا ماقبل ہوتا ہے, جو اس سے پہلے ہوتا ہے, اس کی مزید تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہے. الذی جو خرج الآن ابھی نکلا, من المدرستی مدرسے سے, یعنی کون ہے, من. تو یہ جو اس کے بعد والا ہوتا ہے خرج الآن من المدرستی, یہ سارا اس کا صلہ کہلاتا ہے, اس کو بولتے ہیں صلۃ الموصول. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ مزید آئے گا. اور پیچھے والا لفظ الذی اس میں موصول اور آگے اس کا صلۃ الموصول. اچھا, وہ کون ہے؟ هو المدیر الجدید, وہ نیا پرنسپل ہے. ہوا یعنی یہاں پر ہوا کی ضمیر جا رہی ہے الرجل الطویل کی طرف, یعنی وہ جو لمبا آدمی ابھی مدرسے سے نکلا کون ہے, وہ کون ہے؟ هو المدیر الجدید, وہ نیا پرنسپل ہے. ٹھیک ہے. ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل, ومن یہ وہی من ہے, چونکہ من کے بعد الف لام والا لفظ آیا ہے تو من کی جو نون ہے, نون کے اوپر نارملی جزم رہتی ہیں, لیکن چونکہ آگے الف لام والا لفظ آیا ہے, اصل میں یہ اجتماعی ساکنین ہوا ہے, تو اس حرک بالکسرہ, عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ پہلے والے جزم والے لفظ کو کسرہ دی جاتی ہے, زیر دی جاتی ہے. ومن الولد, یہ من ہی ہے, کون ہے؟ ومن الولد الصغیر, اور کون ہے چھوٹا لڑکا, الذی جو خرج الآن نکلا ابھی, الآن کے معنی ابھی, من الفصل کلاس سے, من بھی حرف جر میں سے ہے, حروف جارہ میں سے, اس کے بعد والے کو زیر لگتی ہے. هو ابن المدیر الجدید, وہ نئے استاد کا بیٹا ہے. ہوا یعنی ولد الصغیر کی طرف, ہوا وہ ابن, چونکہ ابن اور اسم میں نے اس سے پہلے بولا ہے, یہ دو اسماء ایسے ہیں جن کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. حمزۃ الوصل اس حمزہ کو بولتے ہیں جو حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے جس کا حمزہ اگر پیچھے والا لفظ کوئی ہوگا تو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے وہ حمزہ گر جاتا ہے. هو ابن المدیر الجدید, وہ نئے استاد کا بیٹا ہے, نئے پرنسپل کا بیٹا ہے. اچھا, لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ, لمن کس کی ہے, ہوز نا, کس کی ہے, وہ میں نے بتایا تھا لام کے جو دو معنی ہوتے ہیں, کے لیے یا کا, ٹھیک ہے نا, فار یا بلونگس ٹو, ٹھیک ہے نا. لمن کس کی ہے, تلک السیارۃ الجمیلۃ, وہ خوبصورت گاڑی. تل کا اس وجہ سے لگا چونکہ سیارہ مؤنث ہے, اس لیے اس میں اشارہ جو بعید کے لیے لگا وہ ذالک نہیں لگا, ذالک لگتا ہے مذکر کے لیے, اور چونکہ تلکا کے معنی بھی وہی ہے لیکن چونکہ مؤنث ہے اس لیے تلکا لگتا ہے. تلک السیارۃ الجمیلۃ, وہ نئی گاڑی لمن کس کی ہے. اب دیکھیں, اب ہوا کے بجائے یہاں ہیا لگ رہا ہے, ہیا للمدیر الجدید, وہ نئے پرنسپل کی ہے نا, وہ نئے پرنسپل کی ہے نئی گاڑی. ٹھیک ہے. لمن ھذا الکتاب الکبیر, لمن کس کی ہے, ھذا الکتاب الکبیر, یہ بڑی کتاب کس کی ہے, یہ بڑی کتاب کس کی ہے. ٹھیک ہے. اہو للمدرسی, کیا وہ, اچھا چونکہ یہ ھذا کے ذریعے آیا ہے, اب میں ہوا کا ترجمہ وہ نہیں کروں گا, یہ کروں گا. ٹھیک ہے, یہ چونکہ سینٹینس مجھے بتا رہا ہے, یہاں پر ہوا کا ترجمہ وہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا. اہو للمدرسی, کیا یہ استاد کی ہے, لا ہوا للطالب الجدید, نہیں یہ نئے طالب علم کی ہے, نہیں یہ نئے طالب علم کی ہے. یہاں پر ایک اور قاعدہ یاد رکھیں, دیکھیں تھوڑا میں لکھ لیتا ہوں اس کو. ایک سیکنڈ. یہ جو لفظ ہوتا ہے اس طرح سے, مثال کے طور پر الطالب, الطالب, ٹھیک ہے, الطالب, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے یہ جو لام ہے لی کے معنی ہوتے ہیں کا یا کے لیے, اور اس کے بعد اگر الطالب, چونکہ یہ حرف جر بھی ہے نا, اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے کا, لیکن یہ حرف جر یہ بعد والے کو زیر دیتا ہے. تو اب ہم جب اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے الطالب کے ساتھ, تو یہ اس کو اس طرح نہیں لکھیں گے, ہم اس حمزہ کو ختم کریں گے, تو اس کو ہم اس طرح دو لام رہیں گے, للطالبی, للطالبی. یہاں پر ہم سمجھیں گے یہ والا لام جو ہے حرف جر ہے, یہ والا لام جو ہے وہ الف لام والا, یہ لام تعریف اس کو بولتے ہیں, لام تعریف. ٹھیک
ٹھیک ہے نا. یہ وہ والا لام ہے. پہلا والا لام حرف جر اور حمزہ حذف ہو جاتا ہے. چونکہ وہ پڑھنے میں بھی حذف ہو جاتا ہے اس لیے اس کو یعنی لکھت سے بھی لکھائی سے بھی مٹا دیتے ہیں. للطالب وہ للطالب یعنی طالب علم کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح المدرس اگر لام لگائیں گے تو پہلا لام لام تملیک یا لام جارہ للریسی. ٹھیک ہے. تو یہ والا حمزہ ختم ہو جاتا ہے. للمدرس استاد کے لیے. تو یہ بالکل آسان سی ایک مثال تھی. اچھا لا ہوا للطالب الجدید یہ اصل میں وہی ہے. ہوا للطالب الجدید. آپ سوچ سکتے تھے الجدیدی کے اوپر تو الف لام ہے تو للطالبی کے اوپر تو الف نظر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دو لام نظر آ رہے ہیں البتہ الف نظر ہی نہیں آ رہا. وہ اصل میں حذف ہو جاتا ہے جب حروف جارہ ان کے ساتھ ملتا ہے. اچھا جی. این الملعقۃ الصغیرۃ چھوٹا چمچہ کہاں ہے. چھوٹا چمچہ کہاں ہے. اور الملعقۃ چونکہ مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث ہی الصغیرۃ گولتا کے ساتھ لائی ہے. ہیا چونکہ یہ مؤنث ہے تو اب ہیا ضمیر لگے گا. ہیا فی الکوب وہ پیالے میں ہے یعنی چھوٹا چمچہ پیالے میں ہے یا کپ میں ہے. این الکرسی المکسور ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے. ہوا ہناک وہ وہاں ہے. اٹس اوور دیر. ہناک کے معنی ہوتے ہیں دیر اوور دیر وہاں پر. تو یہ اس کا مجھے لگتا ہے آج کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. آئندہ اس کو کوشش کریں گے اس سبق کو ختم کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. تو پھر 10واں چیپٹر انشاءاللہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.